کیسے ہیں حسن بھائی؟ خیریت سے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. ہم کیا پھونکیں گے آپ کو دیکھ کے لگتا ہے ایک تو نام حافظ صاحب، اوپر سے آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ آپ پھونکیں گے ہمارے پہ. نہیں ہم وہ پھونکوں والے نہیں ہیں. ہم جیسے بھائیوں کی دعائیں ہوتی ہیں تو کام چل جاتا ہے. آپ کی محبت. اور سب ٹھیک چل رہا ہے آج کل؟ اللہ کا بڑا کرم. آپ لاہور گھوم رہے ہیں؟ لاہور میرا شہر ہے تو وہ یہاں پہ جب آتے ہیں، اور ایک عجیب اتفاق ہے کہ لاہور جب آتا ہوں تو جتنے پرانے دوست ہوتے ہیں وہ سب ملتے ہیں، اور پھر یہاں سے جاتے ہوئے اداسی ہوتی ہے. although it's been years, I'm in کراچی نا، بہت سال ہو گئے، لیکن نیچرلی وہ آپ کا جہاں پہ ایک چائلڈ ہوڈ گزرا ہو تو وہ یاد تو رہتی جگہ. چلے حسن بھائی، ہماری جو پوڈ کاسٹ کا فارمیٹ ہے اسی حساب سے آپ کے بچپن سے شروع کریں گے کہ آپ کا بچپن کہاں گزرا، اسٹڈی وغیرہ کہاں تک کی. آپ بچپن تو آپ کا برٹش پون ہے آپ، اور یہ بھی میں آپ سے پوچھوں گا. ہاں جی، I live here and there. تو تھوڑا اپنے بچپن کے بارے میں بتائیں، اور پھر یہ بتائیں کہ لوگ یہاں سے باہر بھاگتے ہیں، آپ باہر سے ادھر آ گئے. اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جہاں پہ دانا پانی لکھا ہوتا ہے نا، جی جی، تو یہ بات ہوتا ہے کہ وہیں جہاں رزق ہوتا ہے وہیں پہ رہتے ہیں. بالکل. اور وہ آپ کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے، وہ اللہ نے آپ کے لیے ڈیسائیڈ ہے کہ آپ نے رہنا کہاں پہ، زندگی کہاں گزارنی، دانا پانی کہاں سے آپ کا ہے. تو وہ پیدائش UK کی ہے، پوری فیملی وہیں پہ تھی، لیکن دے آل شفٹڈ ہیئر. وہ میرا ڈیسیجن کیونکہ نہیں تھا. آئی واز 10-12 سال کا، 11 سال کا، ایسی ایج تھی. تو پیرنٹس کا ڈیسیجن تھا کہ پاکستان واپس آئیں گے. اینڈ وہ بیسک اس کا ریزن یہ تھا کہ مائی ایلڈر سسٹر واز گیٹنگ میرڈ ان پاکستان. سو وہ اور اسپیشلی آئی تھنک پیرنٹس کو یہ ہوتا تھا کہ لڑکیاں جب بڑی ہو رہی ہوتی ہیں تو ان کو بھی پاکستان یا اپنی جگہ پہ واپس لے جائیں شادی کرنے کے لیے. تو ایسے ہی میری جو بڑی بہن تھی ان کی شادی تھی، اس کے لیے یہاں پہ آئے تھے سب لوگ. اینڈ دین دے ڈیسائیڈیڈ ٹو لیو ہے، کیونکہ یہاں پہ میرے گرینڈ پیرنٹس کا اپنا گھر میں، مائی فادر ہیڈ ہاؤس، اور ماشاء اللہ ایک ان کا یہاں پہ بھی سیٹ اپ تھا، اور وہ ہر چیز اللہ نے دی ہوئی تھی. پھر کسی کا دل نہیں کیا واپس جانے کا، تو آئی اسٹیڈ آن اوبویسلی ود مائی فیملی. بٹ کچھ سالوں بعد ہوا یہ کہ میں ابھی کالج میں نیا جب گیا تو کچھ بزنس کے معاملات تھے میرے فادر کے. ہی ہیڈ ٹو گو بیک ٹو لنڈن اینڈ ہی وینٹ بیک، دین مائی مدر وینٹ بیک. اینڈ اس کے بعد جو بڑے میرے سبلنگس، ان کی شادی ہو چکی تھی. ایک بھائی تھے میرے بڑے مجھ سے، وہ بھی واپس چلے گئے. اور میں نے یہ کچھ کام یہاں پہ شروع کیا، اور میں نے کہا جی میں ابھی آتا ہوں، کچھ تھوڑی سی پڑھائی کر رہا ہوں، کچھ کام کر رہا ہوں. تو اس طرح میں یہیں پہ رک گیا اور ابھی تک یہیں پہ ہوں. آپ کو نہیں پتا تھا کہ پھر ادھر ہی رہنا پڑ جائے گا؟ ہاں، کبھی ایسے آپ سوچتے نہیں ہیں، بہت کچھ آپ پلان نہیں ہوتا. وہی بات ہے، ڈیسٹنی کی بات ہے، آپ کی جو نصیب میں ہوتا ہے جہاں پہ، تو آپ سوچے بغیر بھی چیزیں کر لیتے ہیں. بس آپ، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو زیادہ سوچنا چاہیے بھی نہیں، نیت اچھی ہونی چاہیے انسان کی، انٹینشن اچھی تو آپ کا سب کچھ اچھا ہو جاتا ہے. تو اسٹڈی کہاں تک کی آپ نے؟ ماسٹرز کیا میں نے. اچھا. اور آئی وینٹ ٹو GC کالج اوور ہیئر لاہور، اینڈ دین اولڈ راوین ہے آپ تو. اولڈ راوین. بٹ وہ ٹو بی آنیسٹ ہم نے کالج کا بہت زمانہ وہ بنک کر کے گزارا. وہ کہتے ہیں نا دوستوں کے ساتھ. اب سوچ آتی ہے کہ یار زیادہ پڑھنا چاہیے تھا. اچھا. اینڈ لیکن وہ بہت ان دنوں میں گھومنے پھرنے کا، وہ ایک ایز اے ینگ پرسن آپ کو بڑا شوق ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ چیزیں چلتی ہیں. تو ابھی دل کرتا ہے کہ یار اور اسٹڈی کریں. تو آئی فیل کہ تعلیم تو ایک نیور اینڈنگ پروسیس ہے، اور زندگی میں میری یہ ذاتی رائے ہے کہ تعلیم کا کوئی اینڈ یا کوئی فل اسٹاپ نہیں ہونا چاہیے. اچھا، اب وہ صرف ڈگری نہیں ہے، یو ہیو ٹو ایکوائر دیٹ. ا لاٹ آف تھنگس آپ ٹائم کے ساتھ ایکوائر کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ساری زندگی پڑھتے رہنا چاہیے اور آبزرو کرنا چاہیے، اسٹڈی کرنا چاہیے. تو بہت امپورٹنٹ ہے. تو تعلیم کا مجھے سب کو کہتے ہیں نا کہاں تک، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہونی چاہیے تعلیم کی، لرننگ کی. اٹ کوڈ بی اینی سارٹ آف لرننگ جس میں آپ انٹرسٹڈ ہیں، تو وہ لرننگ کا پروسیس تو ساری زندگی چلنا چاہیے. زبردست. اچھا، آپ یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں نا، عام طور پہ ہمارے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ آڈینس سارے نہیں، کچھ لوگ وہ شوبز کے لوگوں کا نا سمجھتے ہیں کہ ان کا تو وہ دین سے اور ایسا کوئی تعلق نہیں. آپ نے جو بات کی، ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے کہ قبر تک علم حاصل کرو، ماں کی گود سے لے کے قبر لحد تک. بالکل ایسا. تو آپ کو کیونکہ دین یہ چاہتا ہے کہ آپ جاہل نہ ہوں. سب سے بڑی جو جس چیز سے ہمیں بار بار اقرا کیا ہے، جو پہلی جو آیت پڑھی ہے تو پڑھیے، تو وہ کیا ہے؟ تو وہ سب سے جو بری چیز ہے، وہ میری نظر میں کیا، وہ رب کی نظر میں جہالت ہے. سب سے کیونکہ جہالت سے اٹس وہ آپ کا وہ کہتے ہیں نا روٹ، ساری سارا کچھ سٹیم ہوتا ہے. اور سب تو جو انسان ذہنی طور پہ
جتنا اینڈ آئی وانٹ ٹو کلیئر دیٹ جہالت میں یہ بات نہیں کر رہا کسی نے ڈگری بھی لی ہوتی تو وہ بھی جاہل ہوتا ہے. جی جی ایسے بھی یہ جو ایک تعلیمی سلسلہ ہمارا بن گیا. ان پڑھ لوگ بھی اچھے والے پڑھے لکھے ہوتے ہیں. اچھا ان پڑھ تو اسکولس کب تھے جب بابا بلے شاہ کی آپ بک پڑھے یا دوسرے لوگوں کی کتابیں پڑھتے ہیں تو یہ کوئی ڈگری ہولڈر یا اسکول کالجز تو نہیں گئے بٹ رب کی عنایت ہے. تو پھر وہ تعلیم میں یافتہ تو یہ لوگ ہیں. بالکل آپ سمجھ رہے میری بات. There's a difference. So when I say کہ تعلیم اور علم حاصل کرنا اور سیکھنا تو اس میں یہ چیز کیٹیگرائز ہم اس کو کلیئر کر لیں کہ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ کہ میں انگریزی بول رہا ہوں تو زیادہ پڑھا لکھا ہوں یا کسی نے ماسٹرز ڈگری کی ہے وہ زیادہ پڑھا لکھا ہے یا باہر سے پڑھ کے آیا ہے بٹ وہ شعور میرا مطلب یہ ہے تو وہ ضروری ہے. بالکل. اچھا احسن بھائی فٹنس کا کیا راز ہے؟ یہ میں نے نا پوسٹ لگائی کہ جی احسن خان آ رہے ہیں پوڈ کاسٹ میں تو بتائیے سوالات. سب سے زیادہ سوال یہی ہے کہ جی 2000 میں بھی ایسے ہی تھے اور اب 2024 آ گیا ابھی بھی ویسے ہی ہیں تو فٹنس کا راز کیا؟ ماشاءاللہ سب کو بولنا چاہیے ماشاءاللہ. تو ذرا راز بھی بتائیے کیا کوئی ایکسرسائز اچھی کرتے ہیں یا کھانے پینے میں کوئی احتیاط کرتے ہیں؟ کیا سلسلہ ہوتا ہے؟ یار بڑا مشکل سوال ہے کیونکہ اس کا کوئی راز ہی نہیں ہے. اچھا. اور کچھ ایسا نہیں ہے جو میں اسپیشل کرتا ہوں اور اس کی وجہ سے آپ کو ٹھیک لگ رہا ہوں یا آئی تھنک اس کے پیچھے راز ہے. میں سوچ لیتا ہوں یار مجھے سوچنے دیں. آئی ڈونٹ میں کھانے پینے میں احتیاط کرتا ہوں لیکن مجھے جو کھانا پسند ہے وہ بہت کھاتا ہوں میں. آئی لو آئی ایم اے فوڈی بیسکلی تو مجھے تو بہت پسند ہے کھانا. لیکن صرف ایک چیز ہے کہ رات کو لیٹ یعنی 8-9 بجے کے بعد 8 بجے کے بعد 7:30 بجے کے بعد وہ تب کھانے کے قریب نہیں جانا. اور ہمارے یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ اٹس دی ادر وے اراؤنڈ. لوگ اکثر فری ہو کے رات کو 12 بجے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آؤ یار اب روٹی پاڑیے اور کھاتے سو جاتے ہیں اس کے بعد پائے شائے کڑھائیاں یہ وہ فاسٹ فوڈ. سو آئی تھنک دیٹس دا ورسٹ تھنگ دیٹ یو کین ڈو ٹو یور سیلف بیکاز وہ باڈی سسٹم اگر آپ اسٹڈی کر لیں تو کیونکہ ہم یہ روشنی کے نظام کے ساتھ ہماری باڈی کلاک سیٹ ہے اور وہ جو ایوننگ ٹائم ہے وہ ہر چیز کا ریسٹنگ کا ٹائم ہے. تو آپ کے ہارمونس ڈفرینٹ ریلیز ہوتے ہیں باڈی میں. آپ کا برین جو ہے وہ الگ نائٹ میں اس کا ریئیکشن آپ کی باڈی کا ریئیکشن ڈفرینٹ ہے جو اللہ نے سسٹم بنایا ہے. سو یو ہیو ٹو فالو دیٹ ٹو لک گڈ اینڈ ٹو ریمین ہیلدی. یو کین اونلی ٹرائی. ہم کوشش کر سکتے ہیں اگر کوشش ہی نہیں کریں تو یہ ہے. ادروائز جو ایکسرسائز ہے وہ بالکل ناٹ ہارڈ کور ایکسرسائز نہیں کرتا لیکن تھوڑی بہت ایکسرسائز لازمی ہے چاہے وہ رننگ ہو چاہے جاگنگ ہو واک ہو یا جم کا میں جانا ہو تو آئی ڈو دیٹ بٹ ہارڈ کور نہیں. مجھے ایسا کوئی کریزی شوق نہیں ہے کہ ابھی ایکچولی ابھی پڑ رہا ہے مجھے شوق. مجھے کریزی شوق ہو رہا ہے میں سوچ رہا ہوں وہ بھی کر لوں پورا. لیکن یہ کہ تھوڑا ہیلدی روٹین رکھیں اپنی اور باقی یو شوڈ ایٹ ایوری تھنگ یو لائک.